قربانی کورس، اس میں موضوعات قربانی کی شرائط، قربانی کے جانور، ان کی عمریں، اجتماعی قربانی میں ممکنہ غلطیاں، قربانی نہ کی تو کیا کریں گے، قربانی کے ایام اور وقت، جانوروں کے اندر عیوب، ذبح کے مسائل، گوشت اور کھال کے مسائل۔ قربانی کے جانور اور ان کی عمروں میں سے اونٹ 5 سال، گائے بھینس بھینسا 2 سال، بکرا بکری دمبا دمبی بیڑ 1 سال۔ اگر دیکھنے میں وہ سال جتنا لگے اور عمر کم بھی ہو تب بھی بھیڑ کا بچہ چل جائے۔ قربانی کے لیے شرطیں کیا ہیں؟ مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، مقیم ہونا، مالک نصاب ہونا۔ اجتماعی قربانی میں ممکنہ غلطیاں کیا ہیں؟ شریک جو قربانی کے اندر وہ فوت ہو جائے، کیونکہ مردہ کی طرف سے قربانی نہیں، زندوں کی طرف سے ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر قربانی دی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وہ قربانی دینا آپ کی طرف سے قربانی جو تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا، باقی سب کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے قربانی کے حصے دار کا فوت ہو جانا یہ ایک غلطی ہوگی۔ کسی شریک کی نیت تقرب نہ ہونا، کسی نے کسی اور مقصد کے لیے ہو، شریک کافر یا بد مذہب ہوگا، قربانی ٹھیک نہیں ہوگی۔ کسی بالغ کو بتائے بغیر اس کا حصہ شامل کر لینا یہ بھی غلط ہوگا، کیونکہ وہ اگر نہ چاہ رہا ہو تو زبردستی اس کو پیسے دینے پڑ جائیں گے۔ پچھلے سال کی قربانی کا حصہ ملانا کہ پچھلے سال اور اس سال، یہ بھی غلط ہے۔ کسی کا حصہ 7ویں حصے سے کم ہونا یہ بھی غلط ہے۔ 7 حصوں برابر کے ہوں گے تو ٹھیک ہوگا۔ گوشت کی تقسیم درست نہ ہونا یہ بھی ایک غلطی ہے۔ چھری پر ہاتھ رکھنے والے سب ممبروں کا تکبیر نہ پڑھنا یہ بھی غلطی ہے۔ یہ قربانی کے اندر ہونے والی غلطیاں ہیں۔ وقت میں قربانی نہ کی جائے، کون سے وقت میں قربانی نہ کی جائے؟ جانور خریدیے، معین کر لیا تھا، وقت کے اندر قربانی نہ کی جائے تو کیا کریں گے؟ ذبح جانور، زندہ جانور صدقہ کریں، جب لے لیا تھا تو اس کو صدقہ کریں۔ وقت کے بعد ذبح کر دیا، سارا گوشت قیمت جو کچھ بھی ہوگی اس کو صدقہ کیا جائے گا۔ نہ خریدا تھا، نہ معین کیا تھا، تو اس صورت میں کیا کرنا ہے؟ بکری کی قیمت صدقہ کر دیں قربانی کی جگہ۔ جن جانوروں کی قربانی جائز ہے وہ کون سے ہیں؟ بینگا، چکی دم یا کان تہائی سے کم کٹے ہوئے ہو، کان تو قدرتی طور پر ہی چھوٹے ہو، جس کی نظر تہائی یا اس سے کم کمزور ہو، معمولی جنون ہو لیکن چر لیتا ہو، خارش ہو مگر فروا ہو، بھیڑیا دمبے کی اون کاٹ لی گئی ہو، اتنا بوڑھا ہو کہ بچہ دینے کے قابل نہ رہا ہو۔ قربانی کے ایام اور وقت، قربانی کے ایام 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، 3 دن اور 2 راتیں ہیں، لیکن رات کے ٹائم پہ قربانی کی نہیں جاتی۔ مجبوراً اگر کی جائے گی اضطراری کیفیت میں تو اس کا معاملہ الگ ہوگا، لیکن یہ ہے کہ دن کو قربانی کی جائے۔ قربانی کا وقت 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک سارا قربانی کا ٹائم ہے۔ دن بھر قربانی دی جا سکتی ہے، رات میں بھی کی جا سکتی ہے، لیکن مناسب نہیں ہے، کیونکہ قربانی کا اصل مقصد ہے کہ اللہ کے نام پر ایک جانور کو ذبح کیا جائے اور دوسرے مسلمانوں کو اس کے اندر اطعم القانع والمعتر قرآن نے کہا ہے، اس لیے ان کا شریک ہونا بھی، اور یہ تبھی ہوگا جب دن کو ہوگی۔ شہر اور گاؤں کا فرق،
شہر میں نماز عید کے بعد، جبکہ گاؤں میں صبح صادق کے بعد کر سکتے ہیں۔ جن جانوروں کی قربانی جائز ہے، خسی کیا گیا ہو تو قربانی جائز ہے، پیدائشی سینگ نہ ہو قربانی جائز ہے، گائے اونٹنی ایک تھن ہو اس کو قربانی جائز ہے، سینگ ٹوٹا ہوا ہو لیکن جڑ سے نہیں ٹوٹا ہو جائز ہے، دانت نہ ہو لیکن چر سکتا ہو تو قربانی جائز ہے، دمبا جس کی چکی قدرتی طور پر چھوٹی ہو قربانی جائز ہے، ایسا لنگڑا جو چلنے میں ٹوٹے ہوئے پاؤں سے مدد لیتا ہو تب بھی جائز ہے، داغا ہوا جو داغ لگا دیا جاتا ہے نشانی کے طور پر تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ جن جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے، اچھا ان تمام کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ نیچے یہ چاروں جو پیٹ جانور ہیں بہیمۃ الانعام، ان چاروں کو ایک ساتھ تصویر میں دیا گیا ہے، اس میں بیس موجود نہیں ہے، وہ بھی شامل ہے۔ نہ کٹی ہوئی ہو قربانی جائز نہیں ہے، سینگ جڑ سے ہی نکلا ہو اور زخم نہ بھرا ہوا ہو تو جائز نہیں ہے، خنثی یعنی نر و مادہ دونوں کی علامتیں ہوں تو قربانی جائز نہیں، جلالہ ہو یعنی صرف غلیظ چیز کھاتا ہو تو اس کی بھی قربانی درست نہیں ہے، ایسا جانور جس کا ایک پاؤں کاٹ لیا گیا ہو قربانی جائز نہیں ہے، دانت ٹوٹے ہوئے جس کی وجہ سے چارہ نہ کھا سکے تو قربانی جائز نہیں ہے، ایسا جنون ہو کہ چرتا بھی نہ ہو قربانی جائز نہیں ہے، اور علاج کے ذریعے دودھ خشک کر دیا گیا ہو تو بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ جانور کے عیوب، تھوڑا ہے قربانی ہو جائے گی مگر مکروہ ہے، زیادہ ہے بہت تو قربانی سرے سے نہیں ہوگی۔ گوشت اور کھال کا کیا کرنا ہے؟ گوشت کے بہتر یہ ہے کہ 3 حصے بنا لیے جائیں، ایک حصہ گھر والوں کا، ایک رشتہ داروں کا اور ایک عام غرباء و مساکین کا۔ اگر قربانی منت کی ہو تو گوشت نہ خود کھا سکتا ہے نہ غنی کو دے سکتا ہے، سارے کا سارا صدقہ کر دینا واجب ہے۔ میت کی طرف سے قربانی کی گئی تو اس کا گوشت بھی وہی حکم ہے کہ خود کھائے، دوست احباب کو دے، فقیروں کو دے، ہاں اگر میت نے وصیت کی ہو سب صدقہ کر دے۔ قربانی کی کھال، جانور پر ڈالا جانے والا کپڑا، رسی وغیرہ سب چیزیں صدقہ ہوتی ہیں۔ ذبح کرنے سے پہلے دودھ دونا، اونٹ وغیرہ کاٹنا یہ منع ہے، اگر ایسا کر لیا تو ان چیزوں کو صدقہ کرے۔ ہاں ذبح کے بعد جانور کے اونٹ کاٹنا اور دودھ دونا جائز ہے، قربانی کے جانور پر سواری بھی منع ہے۔ قربانی کے لیے خریدا ہوا جانور قربانی کرنے سے پہلے اس کے بچہ یا بچی پیدا ہو تو اس کو بھی ساتھ میں ذبح کر دیا جائے گا۔ قربانی کی اور اس کے پیٹ میں زندہ بچہ ہے تو اسے ذبح کر دے اور اسے کھایا جا سکتا ہے، مرا ہوا ہو تو اسے پھینک دیا جائے، وہ مردار کے حکم میں ہوگا، البتہ کہ اس کی قربانی کے جانور پر اس کا کوئی اثر نہیں ہے۔ ذبح کے مسائل، گوشت کے وہ اجزاء جو کھائے نہیں جاتے، رگوں کا خون، جگر کلیجی وغیرہ کا خون، تیلی کا خون، گوشت کا خون، ذبح کے بعد گوشت میں سے خون نکلتا ہے وہ والا، دل کا خون، گردن کے 2 پٹھے جو شانوں تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں وہ نہ تو چبائے جاتے ہیں اور نہ ہی رگڑے جا سکتے ہیں اور ویسے بھی ان کا کھانا مکروہ ہے۔ ذبح کے مسائل، گوشت کے وہ اجزاء جو کھائے نہیں جاتے ان میں حرام مغز ہے، اوجڑی ہے، نطفہ ہے، وہ نطفہ جو خون ہو گیا ہو، وہ نطفہ کہ جو گوشت کا لوتھڑا ہو گیا ہو، وہ نطفہ جو پورا جانور بن گیا ہو، مطلب یہ ہے کہ اندر جو جنین ہوتا ہے اس کو بھی نہیں کھایا جائے گا کیونکہ وہ منی کے حکم میں۔
4 رگیں کاٹنا لازمی ہے، حلقوم کی، مرری کی اور دجین کی۔ کم از کم 3 رگیں ان میں سے کٹ جائیں تو قربانی ٹھیک ہے۔ ذبح فوق العقدہ بھی میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ لٹانے سے پہلے چھری کو تیز کر لینا مستحب ہے۔ سنت یہ ہے کہ جانور قبلہ رو کیا جائے، ایک جانور کے سامنے دوسرے کو ذبح نہ کیا جائے۔ بسم اللہ، اللہ اکبر کی تکبیر پڑھی جائے اور قربانی والی اذا صلاتی و نسکی وحی آیا یہ والی دعا بھی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض یہ والی بھی، اور تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح کی یہ دعا بھی ساتھ ملا کے پڑھ لی جائے تو زیادہ مناسب ہے۔ اور جانور کی دم، پھیپھڑے، چربی وغیرہ کو ٹکڑے ضائع نہ کیے جائیں۔ رسی، نت وغیرہ جو کچھ بھی ہو، جو کا تو کاٹ کر نہیں بلکہ اس کو کھول کر نکالا جائے تو بہتر ہے، اور وہ لیے جا سکتی کسی کو بھی۔ جانور کے گلے کی کھال نرم کرنے کے لیے اگر پاک پانی کے برتن میں ناپاک خون والا ہاتھ ڈال کر چولو بھرا تو چولو کا اور اس برتن کا تمام پانی ناپاک ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ قصاب سے اجرت لازمی طے کر لی جائے چاہیے۔ وہ جن کی قربانی جائز نہیں ہے، اندھا جس کا کانا پن ظاہر ہو وہ والا، پیدائشی طور پر یا دونوں صورت میں کان نہ ہو، کٹے ہوئے ہوں، اتنا کمزور کہ ہڈیوں میں مغز ہی نہ رہا ہو، پیدائشی طور پر دم نہ ہو، ایسا لنگڑا جو اپنے پاؤں پر چل کر قربان گاہ تک نہ جا سکے، کان، دم، چکی، تہائی سے زیادہ کٹے ہوئے ہوں، گائے بھینس کے 2 تھن خشک ہو گئے ہوں، بکری کا 1 تھن کٹا ہوا ہو یا خشک ہو گیا ہو تو قربانی جائز نہیں ہے۔ گوشت کے وہ اجزاء جو کھائے نہیں جاتے، پتا، پت یعنی کہ وہ زرد پانی جو پتے میں ہوتا ہے، پکنا یعنی مسانہ، علامات نر و مادہ دونوں، اور بیضے یعنی کپورے، ودود، آنتے، پخانے کا مقام، ناک کی رطوبت کی بھیڑ میں اکثر پائی جاتی ہے، تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ کھائی نہیں جاتی۔ اللہ حافظ، نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔